جو مین کردار ہے، جو مرکزی ملزم ہے، جس نے شوٹرز کو اپنے سالے کے ذریعے پیسے پہنچائے، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. آپ کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد اس کی بھی گرفتاری ممکن ہو جائے گی. اس طرح کے اور بھی قتل، ڈکیتی اور متعدد سنگین مقدمات میں ایسے مجرم جو واردات کے بعد باہر فرار ہو جاتے ہیں، پولیس نے وہاں تک بھی رسائی حاصل کی اور بہت سے ملزم ہم نے دیکھا کہ اسپیشل جو سیل ہے اشتہاریوں کے حوالے سے ان کو گرفتار کر کے پنجاب کے دیگر اضلاع میں لایا بھی گیا ہے. تو گجرانوالہ پولیس نے اس طرح کے سنگین مقدمات میں ملوث جو اشتہاری ہیں کتنے مجرم گرفتار کیے؟ گجرانوالہ پولیس نے 2024 میں درجنوں جو ملزمان ہیں ان کو یو اے ای سے، ان کو سنگاپور، ملیشیا اور دوسرے ممالک سے جہاں سے ہمارے ایکسٹریڈیشن کے ٹریٹیز موجود ہیں، وہاں سے گجرانوالہ ریجن پولیس جو ہے وہ 100 سے زائد ملزمان کو باہر سے لا چکی ہے ایکسٹراڈائٹ کروا کے، اور انہیں پاکستانی عدالتوں میں قانون کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے قتل کی وارداتیں پیش آ چکی ہیں اب تک جب سے آپ آئے ہوئے؟ اگر ہم 2024 پورے سال کی بات کریں تو تقریباً گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں 230 کے قریب مرڈرز ہیں. اچھا. اور وزیر آباد ڈسٹرکٹ میں کوئی 38-40 کے قریب مرڈرز ہیں. یعنی کہ یہ کوئی 350 مرڈرز ہے جو کہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ اور وزیر آباد ڈسٹرکٹ میں سال 2024 میں پیش آیا. تو زیادہ تر قاتل پکڑے گئے ہوں گے، کیا وجوہات سامنے آتی ہیں قتل کے پیچھے؟ اس میں 97-98% کیسز ہمارے اس میں ٹریسڈ ہیں. کچھ کیسز چند کیسز ہیں، 7-8 کیسز ہیں جس میں جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی یا لاوارث لاش تھی جس کے کیسز ابھی تک پینڈنگ ہوں گے. ادروائز ہم اس میں 97-98% کیسز کو سالو کر چکے ہیں. اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں. اس ریجن میں مرڈر ہونے کی وجوہات میں اولڈ اینمیٹی بھی ہے، لینڈ ڈسپیوٹ بھی ہے اور ڈومیسٹک ڈسپیوٹ بھی ہے، جیسے خاوند نے بیوی کا قتل کیا یا بیوی نے خاوند کا قتل کیا. کیا اس میں زیادہ بڑی تعداد محلے میں سڈن ریج کوئی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، گالم گلوچ ہوئی، وہاں سے بات بڑھتی چلی گئی، بچوں کی لڑائی سے بات شروع ہو گئی، کوئی کبوتر بازی پہ بات شروع ہو گئی، کوئی کرکٹ کھیلنے سے لڑائی شروع ہو گئی. یعنی کہ محلے میں کوئی بچوں کی لڑائی سے بات شروع ہوئی، اس کے بعد اس میں قتل ہو گیا. اور اس کے علاوہ آنر کلنگ کے ایشوز بھی ہیں. اور یعنی کہ بہت ساری اس میں وجوہات ہیں جس میں اگر ایک دو کا ذکر کریں تو وہ لینڈ ڈسپیوٹ اور ڈومیسٹک ڈسپیوٹس ہیں. جی سر، جیسے کہ آپ نے کہا اولڈ اینیمیٹی، جو پرانی دشمنی ہے اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ پولیس کا رول ہوتا ہے اس میں کہ کس طرح دوبارہ قتل کی واردات پیش نہ ہو تو پولیس متحرک دکھائی دیتی ہے اور اپنے وہاں پہ سول پارچات پہ بندے بھی لگائے ہوتے ہیں. تو پرانی دشمنیوں کو روکنے کے لیے گجرانوالہ پولیس خاص طور پر انویسٹیگیشن کس سطح پر کام کر رہی ہوتی ہے؟ اس میں سی پی او گجرانوالہ نے ایک بڑا اچھا ایک پوری کیمپین شروع کی جس میں ہم نے انسدادی کارروائی کی تمام ان لوگوں کی جن کے 324 کے پرچے درج ہیں یا جن کے 302 کے پرچے درج ہیں. یعنی کہ ہم ہر اس کیس کو اینمیٹی کنسیڈر کرتے ہیں جس میں کوئی 324 یا کوئی 302 کا کیس درج ہو جائے. اب وہ ہم نے کوئی 1200 کے قریب پچھلے 5 سال کے کیسز نکالے اور ان میں سے ہر پارٹی کی ہم نے اس میں ہر کیس میں دونوں فریقوں کی ہم نے انسدادی کارروائی کی، ان کو ہم نے پابند ضمانت کیا اور ان سے شورٹی بانڈز لیے اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا. یہ کمپریہنسو ایکسرسائز ہے جو پورے ڈسٹرکٹ میں کی گئی. اور اس کے علاوہ جو 38 ایسی دشمنیاں تھیں جن میں ایک سے زیادہ قتل ہو چکے تھے. اچھا جی، 38 ایسی دشمنیاں ایک سے زیادہ قتل ہو چکے ہیں، جن میں ایک سے زیادہ قتل ہو چکے. کوئی ایسی بھی فیملی ہے جہاں پہ مرد ختم ہی ہو گئے قتل کی وارداتوں کے بعد دشمنی میں؟ کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ ایک انسیڈنٹ میں 4-4 5-5 مرڈرز ہوئے ہیں. گجرانوالہ میں ملٹیپل مرڈرز جو ہیں یہ ایک کوئی ایسی ریئر بات نہیں ہے. یہاں پر ٹرپل مرڈر یا کوادروپل مرڈرز جو ہیں 4 مرڈر 5 مرڈر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز بھی ہیں ہمارے پاس. تو شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے اور جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کی طرف سے کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے؟ جی، یہ جتنے بھی کیسز میں نے آپ کو بتائے ان میں ملزمان الحمدللہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور اگر جس میں بیرون ملک ہیں تو ان کو بیرون ملک سے لایا جا چکا ہے. جس کیس کے اوپر آج ہم نے ڈسکشن کی اس کیس میں بھی ہم نے اس کے ریڈ وارنٹس کا جو پروسیڈنگ ہے وہ سٹارٹ کر دی. انشاءاللہ اس ایکیوزڈ کو بھی ہم لے آئیں گے. اور
دشمنیوں سے اور مرڈرز کو ہونے سے بچانے کے لیے اس میں ہم غیر قانونی اسلحے کے خلاف بھی آپریشنز کرتے ہیں. اس میں ہم جو پرانی دشمنیاں ہیں یا جن لوگوں کے بارے میں نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے ان کے خلاف انسدادی کارروائی بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو تمام پولیس ورک ہے وہ اس لیے ہے کہ کرائم کا تدارک کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن رضوان طارق ہم سے بات کر رہے تھے اور ان کی طرف سے مسلسل ایک جو کاوش ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے کہ جو بھی مجرم ہے اس کو قانون کی گرفت میں لایا جائے. اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن اپنی ٹیم کے ذریعے اپنی ٹیم کی مدد سے قتل و غارت کے جو خاص طور پر خطرناک ملزمان ہیں ان تک رسائی حاصل کی. نہ صرف رسائی حاصل کی, ان کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بھیج دیا. اب کے جو ریسنٹلی جو کیس تھا جو چند روز قبل پیش آیا, شوہر نے سابقہ بیوی کے شوہر کو قتل کیا اور اس کے پیچھے شوٹرز لگائے اور شوٹرز نے پھر اپنا کام سر انجام دیا. اس کے پیچھے بھی رقم کا لین دین ہے اور پیسوں کے لیے اجرتی قاتل نے ایک شخص کی جان لی اور وہ شوٹرز تو پولیس نے گرفتار کر لیے, لیکن جو مین مرکزی ملزم ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی رضوان طارق صاحب ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجرانوالہ ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ریڈ وارنٹ نکالے جا رہے ہیں, پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہے اور اس کو بھی بہت جلد پاکستان گجرانوالہ میں لایا جائے گا اور اس کو بھی قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیملیز جو متاثرہ فیملی ہے اس سے بھی میں بات کروں گا اور ان کا جو پیارا ہے وہ قتل ہوا اور کیا وہ پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہے, اس پر ہمارے ساتھ رہیے گا, بات کریں گے. میرے ساتھ ایک ایسی ماں موجود ہے جو اپنے بیٹے کو کھو بیٹھی ہے. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن جو قاتل ہے اس نے اس ماں جی کا بیٹا گھر کے دروازے پر پیسے لے کر گولیوں کا نشانہ بنایا. یہ ساری کہانی ہے کیا, مقتول کی والدہ سے جانیں گے. ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? 22 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ. 22 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, 6 ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ. ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਾ ਤੇ 5 ਤੋਲੇ ਸੁਨਾ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਾਂ ਦਾ. ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜੀ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ.